بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان نے بڑی شان و شوکت، روب، ادب اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالخلافہ شام کے علاقہ بیت المقدس تھا۔ خداوند تعالیٰ نے عظیم قدرت اور بصیر اختیارات ان کو عطا کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک چمک، ہوا، جن، انس، چاند، تارے، چرند پرند اور دیگر تمام حیوانات آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ملک سبا، جس کا موجودہ نام اب چمن ہے، پر بلقیس نام کی ایک خاتون حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ خود اور اس کی قوم سورج پرست اور بت پرست تھے۔ وہ لوگ خدا سے بہت دور تھے اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ آپ علاقانہ رہبری کے ذریعے انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر توحید کی طرف دعوت دیتے اور ان سے بت پرستی کے مرض کو جڑ سے نکال پھینکتے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ علیہ السلام کا تابع کیا ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر صف باندھے کھڑے تھے اور پر کے ساتھ پھیلا کر دست کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تاکہ سورج کی گرمی آپ علیہ السلام کو اذیت نہ دے۔ پرندوں میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی اس چیز کا باعث بنی ہوئی تھی کہ پرندوں کے درمیان میں سے اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دو دخیں حضرت سلیمان پر پڑ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے تخت پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو کہ آپ کو بھی معلوم نہیں۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کا ادھر قبول کیا اور فوراً ملکہ سبا اور اس کی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ وہ خط اگرچہ مختصر تھا لیکن پرمانی تھا۔ اس میں یوں لکھا شروع کرتا ہوں، خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن جاؤ، میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان نے وہ ہدہد کو خط دیا اور فرمایا کہ تحقیق کرتا ہوں تاکہ دیکھوں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس ڈال دو، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتی ہیں۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کی اور یمن پہنچ کر خط بلقیس کے تخت کے پاس گرا دیا۔ بلقیس نے اپنے تخت کے پاس سے وہ خط اٹھایا۔ اسے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا ہے اور اس میں انتہائی قیمتی مطالب درج ہیں۔ اس نے اپنے ملک کے رؤسا کو بلایا اور ان سے یوں کہا، اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو،
کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ اشراف قوم نے جواب، ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کر دیا اور دوسری طرف اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعی یہ ارادہ نہیں تھا، تو ان کی اس جنگی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے ان سے کہا، جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگ کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ کو مار ڈالتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں، جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے لوٹ مار کرتے ہیں۔ پھر ملکہ نے کہا، ہمیں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا پیغمبر؟ کوئی اس کام کے لیے ہمیں تحفے تحائف سے استفادہ کرنا چاہیے، لہٰذا میں ان کی طرف کچھ محفوظ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں۔ بادشاہوں کو تحفے تحائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیہ ہی ان کی محبت کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انہیں تحفے تحائف دیکھ کر جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں اور ہم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے، کیونکہ ہم بہرحال طاقتور ہیں۔ اور اگر انہوں نے ان تحائف سے بے رخی کی اور اپنی باتوں پر ڈٹے رہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کی قدرت و طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس صورت میں مجبور ہوں کہ حق کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے۔ ملکہ سبا نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے کئی تحائف بھیجے۔ اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا، البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق ملکہ بلقیس نے ایک انتہائی گراں قیمت گوہر ایک مخصوص ڈبے میں رکھا اور اپنے قاصدوں سے کہا، یہ گوہر سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر انہیں ہدیہ کر دیں۔ بلقیس کے ایلچی بیت المقدس میں جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملکہ سبا کی طرف سے بھیجا ہوا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب یہ ہدیہ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کا استقبال کرنے کے بجائے ان سے کہا، کیا تم لوگ اپنے مال و منال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں ادنا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ یہ مال دنیا، مقام، نبوت، علم اور ہدیات کے مقابلے میں کیا اہمیت اور کیا قدر و قیمت رکھتا ہے؟ اور فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیہ سے خوش رہو۔ ہاں، یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے رزق بر ہدیہ سے مرعوب ہو جاتے ہو، لیکن میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاسیوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم لوگ ملکہ سبا اور اپنے ملک کے سرداروں کی طرف واپس چلے جاؤ، لیکن یہ بات کانوں سے سن لو، عام و ان قریب ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ ان کے پاس آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں سبا کی سرزمین سے باہر نکالیں گے، جبکہ وہ اس وقت انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔
ملکہ سبا کا قاصد اپنے ہمراہیوں سمیت یمن واپس پلٹ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند و بالا مقام، ان کی فوج کی قوت و طاقت اور ہدیہ قبول نہ کرنے کے بارے میں ملکہ سبا کو مکمل گزارش دی۔ ملکیت سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان، جو کہ حق اور توحید کا فرمان ہے، کے سامنے سر تسلیم کم ہونا پڑے گا، کیونکہ اپنی اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ معلق ہو جائے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بلقیس نے اپنی قوم کے اشراف کو ہمراہ اور سبا سے شام کی جانب روانہ ہوئی تاکہ اس بارے میں قریب سے زیادہ تحقیق کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بزرگان شام آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا، تم میں سے کون ہے کہ جو ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے حاضر کرے؟ جنات میں سے ایک فرید جن نے کہا، میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے۔ لیکن اسف بن برقیہ کے جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، اس نے کہا، میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپک پائے گی۔ اسف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھانجے اور وزیر تھے۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس اپنے سامنے موجود پایا تو فوراً کہا، یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا رہوں، زعفران نعمت کرتا رہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر سجاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو اس سے پوچھیں کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں، تو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ زیادہ دیر نہیں گزر رہی تھی کہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ پہنچ گئی۔ اسی شخص نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے کہا، کیا آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ بلکہ سبا نے نہایت ہی عقلمندانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو خود ہی وہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت دست کی بڑی حفاظت کی تھی، اسے اپنی خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستار مقرر تھا، اور اس محل میں نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ جس محل میں ملکہ بلقیس کا تخت لگانے کا انتظام کیا گیا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کا صحن صاف شفاف شیشے سے بنایا گیا تھا اور اس شیشے کے نیچے سے پانی جاری کیا گیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو ایک نوکر نے کہا کہ محل کے اس صحن میں داخل ہوں۔ ملکہ جب صحن میں داخل ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ پورا صحن پانی سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اس نے پنڈلیوں تک اپنے پانچے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی کے اندر سے گزر سکیں، جبکہ وہ حیرت میں گم تھی کہ پانی کا یہاں پر کیا کام۔ لیکن بہت جلد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس پریشانی سے باہر نکالا اور فرمایا، یہ محل کا صحن ہے جسے صاف شفاف شیشے سے بنایا گیا ہے، یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے جو پنڈلیوں کے برہنہ کرنے کا موجب بنے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے دعوت سلیمان علیہ السلام کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود ایسے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ بالکل نہیں ملتے، لہٰذا وہ سچے دل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی اور
صالحین کی صف میں شامل ہو گئی، جیسا کہ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلقیس نے کہا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ گویا بلقیس اپنی زبان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ماضی میں سورج کو سجدہ کرتی رہی ہوں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتی رہی ہوں، زینتوں زیبائش میں غرق تھی اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بہترین مخلوق سمجھتی رہی ہوں، لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ میری قدرت کس قدر ناچیز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے رزق و برق و روح انسان کو سراب نہیں کرتے۔ خدایا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آئی ہوں۔ میں اپنی گزشتہ زندگی پر پشیمان ہوں اور پشیمانی نیاز تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں۔ میں رہبر حق اور رہبر الہی کو قبول کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ تیری دارگاہ میں الہی رہبر کو کے بغیر حاضر ہونا نتیجہ اور اندھے پن کا ثبوت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی تھی اور آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ ملکہ سبا کا حکمران بھی بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔